کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کسی اجنبی نے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں نے دی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر خاندان محفوظ اور پرسکون نہیں ہوتا۔ بعض اوقات محبت اور زہریلا رویہ ایک ہی گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ باہر سے سب کچھ نارمل نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کسی کی خود اعتمادی، ذہنی سکون اور خوشی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ٹاکسک فیملی کیا ہوتی ہے، اس کی نفسیاتی نشانیاں کیا ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ اپنی ذہنی صحت کو اس کے منفی اثرات سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری نقطہ شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ انسانی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ بچپن میں ملنے والے تجربات ہماری پوری شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ جب ایک بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہوتا ہے جہاں اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اسے مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑے یا اس کے جذبات کو نظر انداز کیا جائے، تو وہ آہستہ آہستہ خود پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ شخص ہر فیصلے میں دوسروں کی منظوری تلاش کرتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں اور وہ دوسروں سے کم ہے۔ ٹاکسک فیملی کی پہلی نشانی مسلسل تنقید ہے۔ ایسے گھرانوں میں تعریف کم اور تنقید زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی حاصل کر لیں، ہمیشہ آپ کی کمیوں پر بات کی جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق مسلسل تنقید انسان کے دماغ میں اپنے بارے میں منفی سوچ پیدا کر دیتی ہے، پھر وہ شخص اپنی کامیابیوں کو بھی کم سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی جذبات کو نظر انداز کرنا ہے۔ جب آپ اداس ہوں، پریشان ہوں یا کسی مشکل سے گزر رہے ہوں اور جواب میں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ تم زیادہ سوچتے ہو یا کوئی بڑی بات نہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اپنے جذبات کو دبانا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دبائے گئے جذبات ختم نہیں ہوتے، وہ اندر جمع ہوتے رہتے ہیں اور بعد میں بے چینی، ذہنی دباؤ اور خود اعتمادی کی کمی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تیسری نشانی حد سے زیادہ کنٹرول کرنا ہے۔ بعض خاندان محبت کے نام پر ہر فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کس سے ملیں گے، کیا کریں گے، کیا سوچیں گے اور اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ہر چیز پر کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں انسان اپنی شناخت کھونے لگتا ہے، وہ اپنی خواہشات اور دوسروں کی توقعات میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہر مسئلے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی۔ ٹاکسک ماحول میں رہنے والے لوگ اکثر ہر غلطی کا الزام خود کو دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے رویے آپ کی قدر کا تعین نہیں کرتے۔ دوسرا قدم حدود قائم کرنا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق صحت مند حدود ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ حدود کا مطلب بدتمیزی نہیں بلکہ اپنی عزت اور ذہنی صحت کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے یا آپ پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کے رویے کو قبول نہ کریں۔ تیسرا قدم اپنی شناخت دوبارہ دریافت کرنا ہے۔ خود سے پوچھیں، آپ واقعی کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی پسند کیا ہے؟ آپ کے خواب کیا ہیں؟ اکثر لوگ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی اصل شخصیت بھول جاتے ہیں، لیکن ذہنی سکون اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنی حقیقی شناخت کے مطابق زندگی جینا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خاندان کا احترام کرنا اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتوں کی عزت کرتے ہوئے بھی اپنی حدود قائم کر سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جذباتی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ لمبے عرصے میں زیادہ مضبوط اور کامیاب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی منفی باتوں کو اپنی شناخت نہیں بننے دیتے۔ اگر آپ خود کو کمزور، نظر انداز شدہ یا جذباتی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کی قدر دوسروں کی رائے سے طے نہیں ہوتی۔ آپ کی اہمیت صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، اور کبھی کبھی زندگی کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دینا سیکھ لیں۔ اب ایک بہت اہم چیز سمجھنا ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کا ماحول سخت ہے، باتیں زیادہ ہیں یا ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ان میں کوئی کمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مسئلہ صرف ماحول کا ہوتا ہے اور ہم سالوں تک اسی ماحول میں خود کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد انسان تھک جاتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ وہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بات پر خاموش ہو جاتا ہے تاکہ کسی کو برا نہ لگے، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیتا ہے
تاکہ رشتے خراب نہ ہوں۔ لیکن یہاں ایک سچ بہت اہم ہے، ہر بار اپنی ذات کو پیچھے رکھ دینا محبت نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ اپنی پہچان کو کھونا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی پہچان کھونے لگتا ہے تو پھر اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ اپنے اندر۔ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو صرف پیار نہیں چاہیے ہوتا، اسے عزت، سمجھ اور اپنی حدود کا احساس بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں مسلسل نظر انداز ہوں تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، چاہے وہ باہر سے کتنا ہی نارمل کیوں نہ نظر آئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر رشتہ آپ کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، کچھ رشتے صرف سمجھ اور توازن سے بھی چل سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی حدیں مقرر کریں، کیونکہ جب آپ خود کو اہمیت دیتے ہیں تبھی دنیا بھی آپ کو اہم سمجھنے لگتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو اپنی زندگی کے کسی حصے کی یاد دلائی ہے تو کمنٹ میں اپنی قدر جانتا ہوں ضرور لکھیں، اور اگر آپ انسانی نفسیات، ذہنی صحت اور زندگی بدل دینے والے نفسیاتی حقائق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو فرحان کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔